آزمایا جاتا ہے کہ وہ کس قدر ثابت قدم رہیں گے، کس قدر ان کے اندر اسٹیمنا ہے، کتنی برداشت ہے ان کو، سردی گرمی پیاس بھوک اور مختلف قسم کے مصائب آتے ہیں راستوں میں، اور میدان جنگ کے اندر بھی ان کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر فوجی کو آزمانے کے لیے سپہ سالار طالوت نے یہ کہا کہ عنقریب ایک ایسی نہر آئے گی تمہارے پاس کہ وہاں میں تمہیں آزماؤں گا، اور تمہیں بہت شدید پیاس لگنے والی ہے، چل چل کر تمہیں پیاس لگے گی، اور عین اس پیاس کے موقع پر ایک نہر پہ ہمارا سامنا ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ جو اس پیاس کو برداشت کر لے گا آگے بڑھ جائے گا، اور جو پیاس اس وقت برداشت نہیں کر سکا تو وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ شرط طے پائی، اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آگے پہنچتے ہیں اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس نہر کا نام تھا اشریعہ، نہر اشریعہ۔ جب یہ نہر اشریعہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت تمام جتنے بھی فوجی تھے ان کو پیاس لگ پڑتی، اور جب پیاس لگتی ہے تو جو سپہ سالار ہیں ان کا یہ قول تھا کہ جی جو پیٹ بھر کے یعنی پیاس بھر کے جو پانی پی لے گا وہ ہمارے اس یعنی کہ لشکر سے واپس لوٹ جائے گا۔ تمام تقریباً 80,000 میں سے کہتے ہیں صرف 313 فوجی تھے جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا، 313، 80,000 میں سے صرف جو یعنی کہ غزوہ بدر کے اندر جو یعنی کہ تعداد تھی مجاہدین کی، کہتے ہیں کہ بس اتنے ہی مٹھی بھر مسلمان تھے نا، تو اتنے ہی بس یہ مسلمان باقی رہے، فوجی باقی رہے جو ثابت قدم رہے، انہوں نے چلو بھر پانی پیا، صرف اپنی تشنگی کو بجھایا، پیاس نہیں بجھائی، باقی سب نے اپنی پیاس بجھا لی۔ اور ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ پیاس کلیجہ کھنچتا ہے، وہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، انسان جب پانی پیتا ہے تو وہ بالکل مدہوش ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا، پھر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا انسان میدان جنگ میں کیا کھڑا ہوگا؟ تو کہا کہ اب سپہ سالار نے جانچ لیا کہ جس نے پیاس بھر کے پانی پیا اب اس کی پیاس اور بڑھتی گئی، بھوک بڑھتی گئی، تو ایسا انسان جنگ میں یعنی کہ کارآمد نہیں رہتا، تو وہیں سے ان کو واپس لوٹا دیا گیا۔ تو صرف 313 لوگ آگے بڑھے۔ تو فرمایا کہ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نہر کو پار کر لیا، صرف 313 مجاہدین تھے، انہوں نے نہر کو پار کر لیا۔ تو جب نہر کو پار کر لیتے ہیں اب یہاں پر آ کر کے ایک بہت بڑی اور پریشانی، وہ پریشانی کیا تھی کہ آگے سے قوم عمالقہ کی فوج تھی جو انتہائی یعنی کہ طاقتور، قداور، یعنی کہ سامان سے لیس، اسلحے سے لیس، اور ان کے عزائم اتنے پختہ کہ ان کو دیکھ کر ہی یعنی یہاں کے جو فوجی تھے انہوں نے ہتھیار گرا دیے اور کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی آج ہم میں طاقت نہیں ہے، نہیں جی اتنی ہمت تو ہم میں نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب ایسا انہوں نے کہا تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کر یقین رکھتے تھے، ایسے بھی لوگ تھے مجاہدین، ایسے بھی لوگ تھے۔ سپہ سالار طالوت خود مجاہد، بہت بڑے سالار تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تاریخ میں ایسا بارہا ہو چکا ہے کہ بہت ساری ایسی جماعتیں تھیں، ایسے گروپ تھے کہ جو ایسے مجاہدین کی تعداد تھی کہ جو بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت نہیں ہوئی بلکہ ان کو فتح ہوئی، اور وہ اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی سی جماعتوں کو غالب کر دیا ہے تاریخ کے اندر ماضی میں، آج ہم بھی بہت تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود دیکھنا ہم انشاءاللہ غالب آ جائیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور طالوت نے اور جتنے بھی اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے تھے لوگ مجاہدین، انہوں نے یہ کہا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجاہد کا صبر سے کیا علاقہ ہے؟ مجاہد کا صبر سے یہ علاقہ ہے کہ مجاہد سراپا صبر ہے، اگر صبر نہیں کرتا تو گھر سے نہ نکلتا، اگر صبر نہ کرتا تو جنگ میدان کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا نہ رہتا، اور یہاں تک آنے کے لیے اور جان دینے کے لیے جو تیار ہوتا ہے وہ صرف وہ شخص تیار ہوتا ہے جس میں صبر کا اسٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اگر مجاہد صبر کرنے والا ہو تو اس کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ تو کہا کہ واللہ مع الصابرین، جس نے صبر کر لیا یقینی طور پر فتح اسی کی ہوگی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ مقابلے پر آئے، لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر آ گئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا،
انہوں نے یہ دعا کی میدان جنگ کے اندر، مجاہدین دعا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، صبر ہم پر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، وانصرنا، اے اللہ ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ تو انہوں نے یہ کہا، یہ مجاہدین میدان جنگ کے اندر دعا کر رہے ہیں، یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے، ہر مشکل وقت میں اگر یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے اور یقینی طور پر اسے فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو مجاہدین نے یہ کہا، طالوت نے یہ میدان جنگ میں دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر ہم پر انڈیل دے۔ یہاں پر دیکھیے افرغ علینا صبر ہم پر انڈیل دے، وہ جو حدیث بیان کی گئی تھی ماضی میں کچھ عرصہ پہلے، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ میزان ہٹا دے گا ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کیا کرتے تھے، تمام لوگوں کو تول تول کر کے ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ اس نے اتنا عمل کیا ہے، اس کا اجر تول کر کے اس کو برابر کے ساتھ دے دیں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی صبر کرنے والوں کو صلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میزان ہٹا دو اور ان کی طرف ان کا اجر انڈیل دیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ میدان جنگ کے اندر جو اللہ والے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ افرغ علینا صبرا، تو صبر بھی ہم پر انڈیل دے، یعنی جب تو اجر ہم پر انڈیل کر دے گا۔ آپ ایسے صبر کرنے والے جو صبر انڈیل کر کے مانگ رہے ہیں، یعنی اتنا صبر ڈال دے اللہ جیسے کہ برتن کو خالی کر دیا جاتا ہے اور بالکل انڈیل دیا جاتا ہے، یعنی سارا کا سارا صبر آج ہم پر، جتنی ہماری بساط ہے، جتنا صبر ہمیں یعنی ہم کر سکتے ہیں اس کے بامطابق سارا کا سارا صبر آج ہم پر انڈیل دے، ہماری طاقت کے بامطابق سارا کا سارا صبر آج ہم پر میدان جنگ کے اندر انڈیل دے۔ کہتے ہیں افرغ علینا۔ تو اس دعا کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ترتیب اس طرح دی گئی ہے کہ سب سے پہلے صبر مانگا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے فتح نہیں مانگی گئی۔ مجاہد سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، یہاں مجاہد یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں صبر انڈیل کر کے دے دے، اور جب صبر انڈیل کر کے دے دو تو کہتے ہیں وثبت اقدامنا، پھر اس کے بعد ترتیب وائز یہ کہتے ہیں اللہ صبر کرنے کی توفیق دے دے ہمیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے قدم ثابت قدم رکھنا، اے اللہ میدان جنگ سے ہمارے قدم نہ اکھڑ جائیں، ہم بھاگ نہ جائیں، خوف میں نہ آ جائیں، اے اللہ آج ہزیمت میں نہ پڑ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ تو ترتیب سے پہلے صبر مانگا، پھر ثابت قدمی مانگی، کیونکہ فتح کے لیے ثابت قدمی لازمی جز ہے، اگر ثابت قدمی نہیں ہوگی تو فتح نہیں ہوتی۔ جو لوگ میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے ہیں انہیں فتح نہیں ہوتی، یہ بات پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے، آج کے دانشور، آج کے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اپنا موقف ثابت کرنا ہے تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا موقف یہاں بیان کیا یہاں بھاگے، یہاں بات کہی یہاں بھاگے، یہ بھاگنے والے لوگ جیتا نہیں کرتے۔ تو کہا کہ یہ دعا کی ثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدم ثابت رکھنا، ہم جائیں وہاں جم کر لڑیں، ہم اپنی بات کو جم کر کے بیان کریں، اپنے موقف کو جم کر بیان کریں۔ کہتے ہیں وہ ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدم کو ثابت رکھ، وانصرنا، پھر کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اب کہا کہ اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہمیں ہزیمت کا سامنا نہ ہو، اے اللہ آج ہمیں غلبہ مل جائے، آج ہمیں فتح مل جائے۔ فہزموہم باذن اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ نے اپنے حکم سے ان کو ہزیمت دے دی، دشمنوں کو، فہزموہم، انہوں نے ان کو ہزیمت دے دی، انہوں نے ان کو ہرا دیا، یعنی کہ طالوت نے جالوت کے لشکر کو ہرا دیا۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ فہزموہم، انہوں نے ان کو ہزیمت دے دی، شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود، اور داود نے قتل کر دیا جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے داود کو عطا کی بادشاہت، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ مما یشاء، اور اسے سکھایا اس سے جو وہ چاہتا ہے، جو اس نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ تعالیٰ، نہ ہٹاتا اللہ تعالیٰ
لوگوں کو بعضہم ببعض، بعض کو بعض سے، ایک دوسرے سے، اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کرتا لفسدت الارض، البتہ زمین میں بڑا فساد برپا ہو جاتا. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر.